بتاؤ کون قرآن پڑھ رہا تھا؟ عرض کرتی ہوں حضور نام تو مجھے نہیں معلوم، سرکار نے پتہ لگایا تو بعد میں پتہ چلا حضرت سالم قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ یہ وہ خواتین تھیں جو قرآن سننے میں اتنے مصروف ہو جاتی تھی کہ انہیں ساری چیزوں کا خیال نہیں ہوتا تھا، اور آج ہماری بہنوں کا حال یہ ہے کہ گانے سننے میں اور سیریل میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ بچے رو رو کے تھک کے سو جاتے ہیں اور انہیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے خیالات کو، اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر دو۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، آپ گھر کے اندر یہ کتاب جب رکھنی ہوتی ہے تو آپ اس کو نیچے رکھتے ہیں یا اوپر رکھتے ہیں؟ جواب دیں تو میں سمجھوں میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ بولیے۔ اوپر رکھتے ہیں۔ جہاں آپ ہوتے ہیں اس سے نیچے کتاب نہیں ہوتی، اس سے بولیے بس بات کو سمجھ لو۔ یہ کتاب خود بھی بلندی پر رہنا چاہتی ہے اور جو اس کو تھام لے اسے بھی بلندی پر لے جانا چاہتی ہے۔ ہم گرے اس لیے کہ ہم نے قرآن کو نیچے کر دیا، چھوڑ دیا ہم نے قرآن کو۔ اس کتاب کو تھام لو، ہم نے اوپر رکھ دیا پکڑا نہیں، تھام لو اس کتاب کو۔ بلکہ حدیث شریف میں ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے دست قدرت میں ہے، اور اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو دوسرا سرا اس بندے کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے مخدوم گرامی حضرت علامہ سید شارق صاحب اشرفی مدظ اللہ العالی تشریف فرما، ان کے دامن سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں، ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہوتے ہیں، داخل سلسلہ ہوتے ہیں۔ آپ کے نزدیک ان کا ہاتھ بہت افضل و اعلیٰ ہے، یقیناً یہ اس گھرانے کے چشم و چراغ ہیں کہ ان کے ہاتھ کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے ہاتھ پہ رسول اعظم کا ہاتھ آ جائے تو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ اور کوئی ایسی چیز پکڑ لے کہ ایک سرا دست قدرت میں ہو اور دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں ہو تو اس کا کیا کہنا۔ خدا کی قسم جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن ہے، دوسری طرف اللہ عز و جل کا دست کرم ہے جو اس کی شان کے مطابق ہے، بندے کے ہاتھ میں اس کا دست کرم آ جایا کرتا ہے۔ اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ سارے پرابلم کا سولوشن یہی ہے۔ مجھے یاد ہے ماضی قریب کے ہمارے ایک عظیم داعی، ایک عظیم مفکر، ایک عظیم عالم دین جو کہیں بھی کچھ بھی بے باکی کے ساتھ اپنی زبان سے فرما دیا کرتے تھے بغیر کسی خوف کے۔ امریکہ میں مجھ سے ان کے ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت کی اس قوت کی وجہ کیا ہے؟ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب علیہ الرحمہ مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ حضرت ان کے اندر یہ طاقت اور اس قوت کی وجہ کیا؟ میں نے کہا آپ مرید ہیں، آپ بتائیے، آپ حضرت کے ساتھ زندگی گزارے ہیں، آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا حضرت میں بہت غور کرنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں سکا۔ میں نے کہا اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں کینیڈا تشریف لائے تھے قائد اہل سنت، اور میں نے ایک رات ان کے بازو والے کمرے میں، وہ بازو کے کمرے میں تھے، میں دوسرے کمرے میں تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ روزانہ تہجد میں 5 پارے کی تلاوت کرتے۔ میں نے کہا ان کی قوت کا سرچشمہ یہی قرآن ہے، یہی قرآن۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کتاب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو۔ جس گھر میں یہ کتاب اور اس گھر میں تلاوت نہ ہوتی ہو، یہ قرآن بد دعا کرتا ہے، اللہ اس نے مجھے تلاوت سے محروم کیا، تو برکتوں سے اسے محروم کر۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔
اللہ کی کتاب سے رشتے کو مضبوط کرو۔ چاہتا تو یہ تھا کہ مزید آپ سماعتوں کے حوالے کچھ باتیں عرض کر سکوں، لیکن میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ دیکھیں، منتظمین اپنے اعتبار سے اہتمام کرتے ہیں، آپ وقت نکال کر کے آتے ہیں، جگتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن اگر زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اور زندگی میں تبدیلی کا کوئی ارادہ بھی آپ نہیں کرتے تو پھر مجھے بتائیے سوائے ثواب کے آپ کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا کہ اتنی دیر آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنتے رہے اور اس کا ثواب آپ کو ملا۔ لیکن جب عمل کرو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرو، قرآن سے تعلق مضبوط کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی عادت بناؤ گے تو پھر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں بہار دیکھو گے۔ بس ایک آخری حدیث مجھے یاد آ گئی، حضور کی ایک دعا تو میں آپ کو بتا دوں۔ مصیبتوں کے وہ پہاڑ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑے گئے کسی پر نہیں، تکالیف کی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں، اور جو بھی اس راستے پر چلے گا ستایا جائے گا۔ اب میں حضور سے پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ ستائے جاتے، آپ کا دل دکھایا جاتا، راہوں میں کانٹے بچھائے جاتے، پشت پر اوجڑی رکھی جاتی، قلب اطہر پر اذیت ہوتی، بے قراری ہوتی، تو حضور آپ کے دل کا قرار کیا، ذرا یہ تو بتائیے۔ تو حضور کی دعا بتا رہی ہے، سرکار دعا کرتے اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، میرے دل کی بہار بنا۔ یہ کتاب مرجھائے ہوئے دلوں کو کھلا دیتی ہے، یہ کتاب بے قرار دلوں کو قرار کی دولت عطا کرتی ہے۔ افسوس، 100,000 افسوس، گھروں میں قرآن پڑھا ہے اور تم بے قراری اور بے چینی کی وادیوں میں جاتے ہوئے نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہو۔ اٹھو، وضو کرو، قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کی بے قراری کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل سب سے پہلے مجھے قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار فیضان قرآن مقدس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج چونکہ یہ ادارہ دارالعلوم اہل سنت فیضان قرآن کے نام سے ہے اور آج اس کی دستار بندی کے جلسے میں ہم اور آپ شریک ہیں، اور الحمدللہ مخدوم گرامی وقار اور دیگر علماء اور سادات کرام بھی تشریف فرما ہیں، ان کی موجودگی میں یہ روح پرور منظر بھی آپ اپنے ماتوں کی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے، اور اس کے بعد خطابات اور نعت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کا ذہن کے اندر آنے کی بنیاد پر کس طریقے سے عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہماری پوزیشن یہ ہے، اقیموا الصلاۃ سنو، بھاگ جاؤ مسجد کے قریب سے، واجتنبوا قول الزور سنو، کہو جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا، العیاذ باللہ۔ اور پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کا سروے کیا جائے تو اللہ کی پوری کتاب پر عمل تو بہت دور کی بات ہے۔ صدیاں گزر گئیں، 12 آیتوں پر بھی صحیح طور پر عمل نہیں ہو رہا، اور انہی 12 آیتوں کے تذکرے میں پوری زندگی ختم ہو گئی۔ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، تصویر، الا ماشاءاللہ۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارا پوری کتاب پر یقین ہے، پوری کتاب پر ایمان ہے، اور اسی لیے یاد رکھیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے فرمان کو پیش نظر رکھتے ہیں اور اللہ کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، پھر ان کی شان کیا ہوتی ہے میں آگے عرض کروں گا۔ تو قرآن نے دوسری صفت بیان فرمائی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا۔ اور اللہ سے ڈرو۔ 3 باتیں بتائی گئی، یہ برکت والی کتاب ہے،
اس کتاب پر عمل کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، یا میں خود اپنے سے سوال کروں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ہر کوئی بندہ یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ یقیناً ہمارے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، اگر اللہ کا ڈر ہے تو نماز کیوں چھوٹ رہی ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو رات کے سناٹے میں گندی پکچریں کیوں دیکھی جا رہی ہیں؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو گانے کیوں گنگنائے جا رہے ہیں؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو شراب اور زنا کی طرف طبیعت کیوں مائل ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہے تو گناہ کی دہلیز پر قدم کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ اللہ کے ڈر کا تصور اگر دل و دماغ میں انسان کے آ جائے تو اس کا قدم گناہ کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اس کا قدم ہمیشہ نیکیوں کی طرف اٹھتا ہوا چلا جاتا ہے۔